صبر کا لغوی مطلب ہے روکنا، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کرنا ہے، یہی بس صبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو سب سے چھوٹا درجہ ہے، مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا۔ سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ حرام لینے پر قادر ہے لیکن نہیں لیتا، رشوت لے سکتا تھا لیکن نہیں لی، جھوٹ بول سکتا تھا، دھوکہ دے سکتا تھا لیکن نہیں کیا، شہوات کو قابو میں رکھا۔ فرمایا گویا کہ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی پر روکے رکھے کہ میں نے نیکی کرنی ہے بس۔ جیسے سرد موسم ہے آج کل، دیکھیں صبح فجر کے ٹائم جو ہے وہ بستر کو چھوڑنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا ہے تو مشکل، لیکن انسان اپنے آپ کو جب نیکی پر روک لیتا ہے تو گویا یہ بھی صبر ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو اس وقت صبر کرنا۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو تیسری قسم کا نا، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو مصیبت پہنچے، قرآن نے بیان کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبت تمہیں آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے اس مصیبت میں تم مبتلا ہوئے ہو، وگرنہ لوگوں سن لو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری قسم کی مصیبت ہے آزمائش جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا محبوب انہیں خبر دے دو کہ ہم انہیں آزمائیں گے، شے کی کمیوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ۔ فرمایا جو اس پر صبر کر لے تو اے محبوب وبشر الصابرین، اپنے ان غلاموں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیجیے۔ گویا کہ جو تیسری قسم کا صبر ہے اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہم جیسے گناہ گار، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی گناہوں کی وجہ سے، اور اگر اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ ان کے مزید درجے بلند فرمانا چاہتا ہے، مزید انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ صبر کا یہ معنی نہیں ہے، جیسے مثال دیتا ہوں، صبر کا یہ معنی نہیں ہے کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو 10 دن جم کے ڈٹ کے رو رہا ہے، 11ویں دن کسی نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، کہنے لگا جی بس تو اب تو صبر ہے نا۔ تو یہ صبر نہیں ہے بھائی۔ صبر کیا ہے؟ صبر آمینہ کے لال بتاتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اول صدمہ کے وقت جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے اسی وقت اپنی زبان کو بند کر لینا اور زبان سے صرف یہی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس انہی کلمات کو کہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو جناب وہ پورا ایک ماحول بنا کر اس کے بعد کہا جاتا ہے جی اب میں تو بس صبر ہی کر سکتا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہوتا بھائی۔